لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، وی لاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر۔ باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے۔ ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے۔ امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا، ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے۔ زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو۔ ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا۔ تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریئل ورلڈ کو پہچانے۔ یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب ہی نہ لگنے دیتا۔ تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے، کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا، تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی۔ آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے، اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے، 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو تے 35 آتا ہے، F-16 اور وہ F-35، اتنا فرق ہے۔ اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں، اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل، اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو، ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے ہیں اس طرح کے وی لاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ صرف علمی شاوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہیں انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے، ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں۔ ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے۔ اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا۔ ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے
جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال، وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو ساحل ادیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ سامنے لا کے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ساحل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے، اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ ایک دو دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے، باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں، ان کا اتنا ہی کام ہے۔ اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے، انہیں پتہ ہے۔ چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن اوورآل اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹراڈنری ہے۔ ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے، حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی۔ پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا، جو 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں، بابل میں لے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا، ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی، اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکی عقائد و نظریات آنا شروع ہو گئے، دنیا کی محبت گھر کر گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا۔ یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے۔ اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے۔ وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی، نیبوکیڈ نظر، اور دوسری مغرب سے۔ یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں، تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے، اور مغربی قوتیں آئیں۔ کہیں پر فرینچ نے قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے انسانی ہسٹری کی امپائر، برٹش امپائر، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی آزادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے۔ لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں، اوورال رول انہی کا ہے اس وقت۔ یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا خوش ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ خیر، دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے یہودی۔ دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے۔
اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصیٰ ہے۔ ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم طواف کر رہے ہیں مطاف، وہ حرم نہیں ہے، پوری مکے کی سرزمین حرم ہے۔ مدینہ شریف کی بھی دو پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے، اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے، ابراہیمی قبلہ۔ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اور بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے بھی 17 مہینے تک جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک کامن ٹرن کے طور پر، اور پھر دوبارہ سے آپ علیہ السلام کی خواہش پہ سورۃ البقرہ میں وہ 2 رکوع نازل ہوئے تعبیل قبلہ کے، اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، یہ غلط العام ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے۔ سورہ آل عمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے۔ بکہ اور مکہ یہ 2 نام ایک ہی شہر کے ہیں۔ جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے ہے، اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے، اور بمبئی بھی، میم اور با دونوں کے ساتھ، اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکے کے لیے یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، نبی الاسلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس، جسے مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ خیر، وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ویلنگ وال ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ چٹان والا گنبد، اور مسجد ایک جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو، یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے۔ خیر، وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے۔ این ممکن ہے کہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے، اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکے، یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے۔ ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسیح آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسیح آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں، آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے۔